نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اچھا خرچ کرنے والا کون لوگ ہیں؟ اچھے خرچ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ مال تو اللہ نے سب کو دیا ہوا ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ خیر کا سبب ہے اور آخرت کا ذخیرہ ہے، وہی باقی رہ جانا ہے جو آپ نے اپنے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ اور جو چھوڑ گئے دنیا میں اولاد کے لیے، وہ کیسے خرچ کرتی ہے؟ وہ اچھے کاموں میں خرچ کرتی ہے تو آپ کے لیے وہ ثواب ہے، اگر برے کاموں میں خرچ کرتی ہے تو وہی مال جو ہے وہ وبال بن گیا۔ اگر آپ کی اولاد آپ کے بعد کوئی مسجد بنوا دیتی ہے یا آپ کے نام کا کوئی نلکا لگوا دیتی ہے، کوئی پمپ لگوا دیتی ہے، کوئی مسجد میں حصہ ڈال دیتی ہے، مسجد بنوا دیتی ہے، تو آپ کے لیے وہ مال جو ہے وہ ذخیرہ بن گیا آخرت کے لیے، اور ہمیشہ آپ کو اس کا اجر پہنچتا رہے گا۔ اگر وہی مال اولاد اپنے برے کاموں میں استعمال کرے، جا کے فلمیں دیکھتے پھریں یا بری چیزیں خریدیں جو حرام ہیں پینے کے لیے وہ پئیں، یا گندے لوگوں کے یا فحش ڈانس دیکھتے پھریں تھیٹروں میں جا کے یا سینماؤں میں جا کے، تو وہ آپ کا مال جو ہے وہ غلط کاموں میں استعمال ہوا۔ اس لیے اپنی زندگی میں اپنے مال میں کچھ نہ کچھ حصہ ضرور جو ہے وہ اللہ کی راہ پر خرچ کیا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوزخ کی آگ سے بچو، خود کو بچاؤ، چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی دے کر کیوں نہیں۔ تو محترم ناظرین، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو آپ نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں وہ باقی رہ گیا، جو آپ نے دنیا میں خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر کا ہاتھ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی تم پرورش کرتے ہو، اور بہترین صدقہ وہ ہے جو کچھ دولت بچا کر کیا جائے۔ جو محتاط رہنا چاہے گا اللہ اس کو محتاط رکھے گا، اور جو استغنا چاہے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی کے مال کو گھٹاتا نہیں، یعنی بظاہر آپ کو لگے گا کہ میں یہ پیسوں میں سے پیسے نکال کر میں صدقہ کروں گا تو مال کم ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ کسی کے مال کو گھٹاتا نہیں ہے، کسی کے مال کو کم نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے حال پر رشک کرنا ٹھیک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور حق کے ساتھ خرچ کرنے کی توفیق اور سلیقہ بھی دیا۔ سلیقے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو صحیح طریقے سے مستحقین کا حق پہچانتے ہوئے اخفاء کے ساتھ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے مرتے ہی اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ خیرات اور صدقہ ہے جس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے، یعنی صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنا سایہ کرے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو صدقہ اس قدر چھپا کے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ تو محترم ناظرین، میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں الحمدللہ دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جس میں فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی کوئی جاننے والا ہے اس کو بھی سلام کرو، کوئی نہیں جاننے والا اس کو بھی سلام کرو، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا ہمارے رب کو بہت پسند ہے، اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ تو محترم ناظرین، آپ سے التجا کروں گا، آپ سے التماس کروں گا آپ بھی اس نیک کام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ہمارے جو بہن بھائی امریکہ، کینیڈا، یورپین ممالک اور خلیجی ریاستوں میں اور دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے۔ اپنے اس نیک مال سے جتنی آپ کو توفیق ہو سکے اتنا آپ حصہ ڈالیں اور اپنے لیے آخرت کا سامان بنائیں، اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ یقین کریں کوئی کسی کے پیچھے کوئی کچھ نہیں کرتا، جو کرنا ہے آپ نے اپنی نیک کمائی سے، اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اور اپنے لیے آخرت کا سامان بنانا ہے۔ یقین کریں اس دنیا میں کسی نے نہیں بیٹھے رہنا، جہاں جانا ہے جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں اپنے آپ کو امیر ترین بنائیں۔ وہ کیسے بنیں گے؟ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کر کے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دیا وہ باقی رہنے والا ہے، جو دنیا میں خرچ کر دیا اور وہ ضائع ہو گیا۔ تو محترم ناظرین، نیچے ڈسکرپشن میں دیے گیا میرا واٹس اپ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ اگر آپ نقد بیچتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ہاں پورا حساب کتاب ہوتا ہے۔ اگر آپ چاول بیچتے ہیں، آئل بیچتے ہیں، کوئی مسالے وغیرہ بیچتے ہیں، کوئی چنے بیچتے ہیں، تو جیسے آپ کو مناسب لگے آپ ایسے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تو اپنے بچے ہوئے مال کو خرچ کر ڈالے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تو اسے بچا کر رکھے گا تو یہ تیرے حق میں برا ہوگا، لیکن بقدر ضرورت روکنے پر تجھے کوئی ملامت نہیں کرے گا، اور خرچ کی ابتدا اس شخص سے کر جس کا تو کفیل ہے، یعنی اپنے والدین سے خرچ کرنا، اپنے والدین پہ خرچ کرنا، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندے پر ظاہر ہو، اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس اور داد و دہش غرض کے ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ کرنا، اس کے خلاف عمل کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے محترم ناظرین، اللہ جب آپ کو دے، کوئی نعمت دے تو اس کا جو ہے وہ آپ سے ظاہر ہونی چاہیے۔ مثلاً آپ اچھا کھانا کھائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھی سواری رکھیں، اچھا گھر بنائیں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان کو جو ہے جب اللہ آپ کو دے تو آپ سے پتہ لگے کہ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کو دیتا ہے پھر بھی ان کی حالت نہیں بدلتی، کپڑے ان کے وہی پھٹے پرانے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس سے پھر اللہ کے جب مال دیتا ہے اللہ تو آپ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں، اپنی حالت سے بھی اللہ کی نعمتوں کا اظہار کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔